اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا، جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے، کڑوا ہے، اور سب سے زیادہ تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی اللہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، اور ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے آج کی تلاوت کردہ آیات میں مختلف چیزوں کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ اپنی زبردست قدرت کو ثابت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، اور دونوں دریا برابر نہیں ہوتے، ایک دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، پیاس بجھاتا ہے اور خوشگوار ہوتا ہے، اور دوسرا دریا وہ کھارا ہوتا ہے، اس کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ پانی کی تخلیق میں انواع و اقسام واضح ہیں، اور اس تقسیم کے پیچھے جو حکمت ہے وہ بھی واضح ہے۔ میٹھے پانی کا استعمال تو واضح ہے، رات دن ہم اسے استعمال کرتے ہیں اور پیتے ہیں، استعمال زندگی میں لاتے ہیں۔ ہر قسم کی زندگی تو پانی پر موقوف ہے، اور پانی زندگی کا ایک اہم عنصر ہے۔ پانی نہ صرف انسان کی ضرورت ہے بلکہ ہر چیز کی بقا اور حیات کا راز بھی اسی بیش بہا نعمت پر موقوف ہے۔ پانی کی قدر و قیمت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کی آیت 30 میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی۔ معلوم ہوا ہر جاندار چیز کی تخلیق میں پانی کا دخل موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں پانی کا تذکرہ 63 مرتبہ فرمایا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 48 میں پانی کو طہور فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا، یعنی پاک کرنے والا۔ پاکی اور طہارت کو شریعت میں جو مقام حاصل ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہے، اور عبادات کی ادائیگی کے لیے جو وضو اور غسل کا حکم ہے، پاک پانی ہی اس کی اصل ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 9 میں فرمایا اللہ رب العزت نے پانی کو مبارک فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا۔ کسی چیز کا باعث برکت ہونا یہ خوبی تو ہزارہا خوبیوں سے بڑھ کر اور برتر ہے۔ پھر فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر اس پانی کے ذریعے باغات اور اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے، یعنی پانی زمین کی زندگی اور حیات کا ذریعہ ہے۔ کھیتی، باغات، غلے، اناج اور ہر قسم کے پھول اور پودوں کا وجود اس کا سبب یہ پانی ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیت میں پانی کی صفت فرات ذکر فرمائی۔
اسی طرح سورۃ المرسلات کی آیت 27 میں فرمایا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور میٹھے پانی سے سیراب کرنے کا اللہ نے انتظام کیا۔ لہذا انسان پانی کی افادیت اور اہمیت کا انکار نہیں کر پاتا۔ روئے زمین کی ہر چیز کی بقا اور حیات کا دار و مدار پانی پر ہے، اور پھر زمین بغیر پانی کے بالکل مردہ اور بے جان ہے، جس میں تازگی، شادابی اور ہریالی پانی کے وجود سے آتی ہے۔ گویا پانی کا وجود زمین کے لیے ایسا ہے جیسے جسم کے لیے روح کا وجود۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس سے متعلق بے شمار آیات نازل فرما کر انسان کو دعوت فکر دی کہ وہ پانی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائے، وہ یہ جانے کہ پانی وہ بیش بہا چیز ہے، وہ قیمتی سوغات اور روئے زمین کا عظیم سرمایہ ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں۔ اس لیے اس انسان کو پانی کی قدر کرنی چاہیے، پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں دوسرے پانی کا ذکر فرمایا وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ کھارا اور کڑوا پانی ہے، جیسے سمندر کا پانی کڑوا اور کھارا ہوتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو لاکھوں سالوں میں زمین مختلف قسم کے گیسز چھوڑتی ہے، اور ان میں سے اکثر کئی قسم کی گیسیں زہریلی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی منصوبہ بندی بھی دیکھیے کہ اس سمندر کی کڑواہٹ کی وجہ سے زمین کے اوپر جو ہوا ہے اس کے اندر پائے جانے والے وہ چیزیں جو متاثر نہیں ہوتی اور انسان کے وجود کے لیے ضروری ہے، اس عظیم توازن کی بنیاد اصل میں پانی کی وہ مقدار ہے جو گہرا سمندر جس سے زندگی، غذا، بارش اور نباتات ان کی بقا اس سے منسلک ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں اگلی بات یہ ارشاد فرمائی وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک سے تم مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاتے ہو، دونوں قسم کے سمندروں سے تمہیں تازہ گوشت کھانے کو ملتا ہے۔ یہاں اس آیت میں مچھلی کو گوشت کے لفظ سے تعبیر کیا لحمن طریہ، تازہ گوشت۔ اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ مچھلی خود بخود حلال گوشت ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بخلاف دوسرے بڑے جانوروں کے، چوپایوں کے، کہ جب تک ان کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح نہ کرو وہ حلال نہیں ہوتی۔ لیکن مچھلی میں یہ ذبح کرنے کی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بنا بنایا گوشت ہے۔ مچھلی قدیم زمانے سے انسانوں کی غذاؤں میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے گوشت میں بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مچھلی کا گوشت تناول فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، تم ان دریاؤں سے، ان سمندروں سے زیور بھی نکالتے ہو، موتی نکالتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتے ہیں۔ حلیتن کا معنی زیور کے ہیں، مراد اس سے موتی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا موتی جیسے قیمتی چیز کڑوے پانی کی تہوں میں موجود ہوتے ہیں، اسی طرح میٹھے پانی کی تہوں میں بھی یہ موتی موجود ہوتے ہیں۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ موتی سمندر میں پائے جاتے ہیں اور سمندر کا پانی کھارا اور کڑوا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں پہلے دونوں کا ذکر فرمایا، ایک کھارا اور ایک میٹھا پانی، اور اس آیت میں فرمایا کہ ان سے موتی نکلتے ہیں جو تم پہنتے ہو۔ تو یہاں کہا جا سکتا ہے کہ میٹھے پانیوں کی تہ میں موتی البتہ کم پائے جاتے ہیں اور کھارے سمندروں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس دریا میں، سمندروں میں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تم شکر گزار بنو۔ قرآن حکیم کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے سے مراد تجارت وغیرہ کے ذریعے روزی کمانا ہے، سفر کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو جو روزی ملتی ہے ظاہری اعتبار سے انسان اسے اپنی قوت بازو کا کرشمہ سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر یہ فضل شامل حال نہ ہو تو کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آج کی تلاوت کردہ آخری آیت مبارکہ میں اپنی ایک اور قدرت کاملہ کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اس نے رات کو اندھیرے والی اور دن کو روشن والی بنایا۔ کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں جیسے اب سردیوں کی راتیں آ رہی ہیں، اور کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی گرمیوں میں راتیں گزری بڑی، اور اسی نے سورج، چاند، ستاروں کو اپنے حکم کے تابع کیا ہوا ہے، اور یہ سب مقدار معین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ چال پر چلتے رہتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا نظام صرف ایک اللہ نے بغیر شرکت غیر سنبھال رکھا ہے، اور یہ قیامت تک اسی طرح چلتے رہیں گے۔
جب اللہ تعالیٰ اتنی کامل قدرتوں والا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہی اللہ ہے۔ اللہ ہی کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کو راضی کرنے کی فکر کی جائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔